کے اندر اگر کوئی قصاص لینا چاہے گا اس کے اوپر حد کو قائم کیا جائے گا، تو اللہ کی حدود لازمی قائم ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت ماعز اسلمی کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میرے اوپر بھی حد کو لگا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا پلٹ جا، توبہ کر۔ اس کو نبی کریم نے کہا توبہ کر، تھوڑی آواز اونچی کرنا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توبہ کر۔ اور جب ماعز دوبارہ آئے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، کس چیز سے پاک کروں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ یہ حد کے مجرم ہیں اور انہوں نے اقرار کر کے رضا کرانہ طور کے اوپر اپنی جان کو پیش کر دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بھی حد کو لگایا۔ البتہ پہلے تحقیق کی کہ یہ اس وقت حالت ہوش میں ہے، کہیں نشے میں تو نہیں، کہیں غلط بیانی تو نہیں کر رہے، کہیں مجنون تو نہیں ہے۔ اچھی طرح تحقیق کے بعد جب بات ثابت ہو گئی تو ان کے اوپر حد کو قائم کیا گیا۔ صحابہ کے دو گروہ بن گئے۔ صحابہ کے ایک گروہ نے کہا ماعز ہلاک ہو گئے، دوسرے گروہ نے کہا نہیں، اس نے تو بڑی اچھی توبہ کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا ماعز کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایک گروہ کے اوپر بانٹ دی جائے پوری امت معاف ہو جائے۔ تو جو توبہ ہوتی ہے انسان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرتی ہے۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد، ان کے والد کا نام بھی انہی کی کنیت پہ ابو مرثد، یہ دونوں صحابی، آپ کو پتہ یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ یہ مرثد کون ہے؟ گناہ کی زندگی میں آلودہ ہیں، گناہ کی زندگی گزاری۔ عرب کی مشہور ایک عورت، ان کے ساتھ ان کا محبت کا معاملہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تو پہلے کیا کرتا تھا؟ اے اللہ کے رسول، لوگوں کا گھر پھلانگتا تھا، یہ کام کرتا تھا، کیا ہمارے لیے بھی یہ کام کرے گا؟ وہ حیران رہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئے ہوں، کیا رسول اللہ مجھے دوبارہ نقب زنی کا کہیں گے؟ پھر بات کو واضح کیا، ہاں تو مسلمان قیدیوں کو چھڑوا کے مکہ سے لے کے آئے گا؟ آؤں گا۔ اے اللہ کے رسول، ساری زندگی لوگوں کے گھر نقب زنی کی ہے، اب اسلام کی خدمت کروں گا۔ مرثد مکہ میں جاتے ہیں، اسی عورت کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، عورت مرثد کی چال ڈھال کو پہچانتی ہے، مرثد عورت کی خوشبو کو پہچانتے ہیں، عورت برائی کی دعوت دیتی ہے۔ یہ مرثد جو چند دن پہلے مسلمان ہوئے ہیں، آج عورت برائی کی دعوت دے رہی ہے، وہی عورت ہے، وہی مرثد ہیں، لیکن صرف ایمان کا فرق آ گیا ہے۔ عورت نے کہا آ جائیے، شاباشی کریں۔ مرثد نے کہا یہ ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دے آیا ہوں، اب کسی غیر محرم کو چھو نہیں سکتا۔ عورت نے آواز لگائی یہی وہ بندہ ہے جو تمہارے قیدی چھڑا کے لے کے جاتا ہے۔ 8 بندے ان کے پیچھے پڑے، بڑی مشکل سے جان بچا کے بھاگ کے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور کیا کہا اللہ کے رسول، میں ایمان لے کے آیا، میں نے توبہ کی، میں نے گناہوں کو چھوڑا، لیکن آج شیطان نے حملہ بہت برا کیا، میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی بھی تھی، اس لیے گناہ کے اندر تو نہیں مبتلا ہوا، لیکن اللہ کے رسول سچی بات یہ ہے مجھے اس عورت سے شدید محبت ہے، میری اس سے شادی کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش رہے، آسمان سے وحی آنا شروع ہو گئی۔ یہ مرثد جو تھوڑے دن پہلے گناہگار تھا، توبہ کی، ایمان کو قبول کیا، آج جب تک قرآن کا ایک قاری بھی زندہ ہے، مرثد کا نام زندہ رہے گا۔ الزانی لا ینکح الا زانیہ، مرثد کے لیے اللہ نے آسمان سے عرش کی بلندیوں سے آیت نازل کی، اے مرثد، جو زانیہ ہوتی ہے نا اس کی شادی زانی سے ہونی چاہیے، تو ایمان لے کے آ گیا، اب تیرا نکاح مومنہ سے ہوگا، کسی زانیہ سے نہیں ہوگا۔ یہ ایک لمحہ انسان کو ولایت کی کیسی سیڑھیاں طے کرواتا ہے۔ ایک کچھ دن پہلے ہی کیا عالم ہے، گناہگار ہیں، گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ دن کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لی ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیتیں بھی نازل کر دی ہیں، ایک دم ولی اللہ کیا صحابیت کے بھی اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہو گئے ہیں۔ تو یہ میں نے اور آپ نے اس بات کو اس طرح سمجھنا ہے کہ ہم نے توبہ کر کے دوبارہ گناہ نہیں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ حقیقت ہے، یہ رحمتیں ہیں، لیکن اس رحمت کی امید کے اوپر بار بار گناہ نہیں کر لینا کہ اللہ نے گناہ معاف کر دینا تو گناہ کرتے جاؤ۔
अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, जो बंदा एक मर्तबा तौबा कर लेता है ना, वो ऐसे ही हो जाता है जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ, गोया उसके नामा अमाल में कभी गुनाह लिखा ही नहीं था गया, वो मिट गया, नेकियों से बदल गया। और कब तक, ये अल्लाह ताला ने मौका कब तक दिया। इन्नल्लाह ला यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर, अल्लाह ताला बंदे मोमिन की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है मा लम युग़रग़िर, जब तक रूह अपनी एड़ी को हलक के इस हिस्से पे नहीं मारती। जब वो रूह निकलने लगती है ना, कभी पसली का जिक्र भी है कुरान पाक में, कभी हलक का जिक्र भी है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम का जिक्र भी है, कल्ला इज़ा बलगतित तराकी वकील मन राक का जिक्र भी है। रूह निकलती है, कदमों की तरफ से निकलना शुरू होती है, यहां पे भी एड़ लगाती है, हलक के ऊपर भी एड़ लगाती है, ये कुरान पाक में इसका मुफस्सल जिक्र मौजूद है। लेकिन जो एड़ आखिरी पांव हलक के नखरे के ऊपर वो लगाती है, उस वक़्त इंसान के खलक से एक आवाज निकलती है जिसको हदीस में युग़रग़िर कहा गया, गरारा गर की आवाज आती है। उस वक़्त तक बंदा मोमिन की अल्लाह ताला तौबा कबूल करता है। इसी वजह से बाद रवायात के अंदर ये बात आती है कि जिस टाइम फिरौन ने पानी की लहर में डूबने लगा ना, तो उस वक़्त उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लेके आता हूं। जिब्रील अमीन को अल्लाह की सुन्नत तो पता थी। जिब्रील अमीन बाद रवायात के अंदर आता है, उसके मुंह में मट्टी डालना शुरू हो गए कि कहीं मुंह से अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज ना कह दे और रब इस जालिम को माफ ना कर दे। और रवायात के अल्फाज में ये बात भी मौजूद है, अल्लाह ने यह भी कहा, जिब्रील अगर फिरौन भी मरने से पहले तौबा कर लेता मैं इसकी भी सुन लेता। तौबा अल्लाह सबकी सुन लेता है, मगफिरत अल्लाह सबकी कर लेता है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह की ये जो आयत है ना, ये कुरान पाक में भी नाज़िल हुई। और इब्ने अबी हातिम में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमैर ने एक हदीस को रिवायत किया, बड़ी दिलचस्प। उन्होंने कहा ये आयत जमीन व आसमान की तख्लीक से पहले भी नाज़िल हुई। फिर कहा लंबी ये तफसीर है, फिर कहा इस वक्त नाज़िल हुई, इस वक्त नाज़िल हुई। फिर वो उस मुकालमे पे लेके आए कि ये आयत अल्लाह ताला ने रहती दुनिया के लिए, मेरे और आपके लिए निशानी बनाई है। क्या है, बंदो जो अपनी जानों पे जुल्म कर चुके हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना। इस वाक्य से कबल आज बेटे ने जो आयतें पढ़ी, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, हजरत मरियम, ये जो उनका वाकया आज तिलावत हो रहा था, हजरत मरियम ने कौन सा गुनाह किया था? कोई गुनाहगार थी? फरिश्ते ने आके रसूल और पैगंबर नबी की बुशारत दी, और वो क्या कह रही हैं, या लैतनी मित्तु कबला हादा व कुन्तु नसियम मनसिया, ऐ काश मैं इस वाक्य से पहले मर चुकी होती और मेरा नामो निशान भी ना होता। किस वजह से? गैरत की वजह से, हया की वजह से, कि क्या कहेंगे लोग, मैं जब बच्चा लेके जाऊंगी, किसका बच्चा है, मेरे पे तानो तशनी होगी। तो इतने बड़े पैगंबर रसूल की बुशारत हो रही है, बताइए कितना बड़ा मौजज़ा, इससे बड़ा मौजज़ा हो सकता है? लेकिन जो ईमानदार लोग होते हैं ना, वो गुनाह से नहीं, गुनाह की तोहमत से भी इस तरह बचते हैं कि या लैतनी मित्तु कबला हादा व कुन्तु नसियम मनसिया, ऐ काश मैं इस वाक्य से पहले मर चुकी होती। बताइए इतनी बड़ी नेमत मिल रही है, और औरत ईमान की वजह से, हया की वजह से कह रही है। और वो बात सच हुई, या उख्ता हारून, वो बात सच हुई जो उनके दिल में थी कि तेरा तो बाप भी बुरा नहीं था, तू कैसी बुराई लेके आ रही है। वह माँ कानत उम्मु की बगिया, और तेरी माँ भी बुरी नहीं थी। या उख्ता हारून माँ काना अबू के मिरासुन व माँ कानत उम्मु की बगिया, ये क्या काम करके आई है? ये एक वहम था, वहम से भी बच रहे हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी के साथ घर से निकल रहे थे, ये रसूल है, ये तो मरियम रसूल नहीं थी, नबिया नहीं थी, ये अपने अनकरदा ना करदा गुनाह के बुहतान के खौफ की वजह से अपने आप के बारे में ये अल्फाज कह रही हैं। और ये तो रसूल और पैगंबर हैं, और इनके साथ कौन है? उम्महातुल मोमिनीन, हमारी माएँ हैं, जिनके साथ हमारा निकाह नहीं, अपने साथ लेके निकले हैं। एक साहबी को देखा, उसने देखा और उसने नजर झुका के चल दिया। रसूलुल्लाह ने रोका, रुको रुको, ये मेरी बीवी है। सुभान अल्लाह। पैगंबर रसूल के बारे में बदगुमानी हो सकती थी,
لیکن یہ مومنوں کی صفت ہوتی ہے کہ گناہ کے الزام سے، گناہ کے شک سے، گناہ کے وہم سے ان کو صرف یہ ادراک ہو جائے نا کہ یہ بندہ کہیں مجھے گناہ گار ہی نہ سمجھے، وہاں پہ بھی اپنی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں کہ گناہ کی جگہوں پہ بھی مت جانا، گناہ کے مواقع پہ بھی مت جائیں، اور جب جائیں تو پھر کوئی شک کرنے والا ہو اس کا بھی شک دور کر کے آئیں۔ امی عائشہ گناہ کیا تھا؟ نہیں تھا کیا، لیکن اللہ کی قسم جب پتہ لگا نا کہ میرے پر اتنا بڑا الزام لگ گیا، بے ہوش ہو کے گر پڑی، بخار سے پھونکنا شروع ہو گئی، اتنا بڑا واقعہ اور مجھے علم ہی نہیں، میرے سے پوشیدہ رکھا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ناراض اور خفگی کا اظہار کیا۔ رسول اللہ کو حضرت ابو بکر نے کہا رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ میں کیوں رسول کا شکریہ ادا کروں؟ میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری طہارت کے لیے آیتیں نازل کی۔ ہے پیار کا انداز تھا، لیکن ان کے دل میں یہ بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آگاہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا تھا اگر آپ نے گناہ کیا تو توبہ کر دیجئے، لیکن آسمان سے وحی نازل ہوئی پہ در پہ امی عائشہ کی طہارت کے لیے، اور قرآن نے قیامت تک کے لیے یہ اصول طے کر لیا، الخبیثات للخبیثین۔ یہ اصول ہے، اصول شرعی، کہ نبی کی بیوی مشرکہ ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی غیر مسلمہ ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی اہل کتاب کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی۔ یہ پکا اصول قرآن نے طے کر دیا، اور رہتی قیامت تک کے لیے ان کو اس الزام سے بری کر دیا۔ اس روایت کی طرف آتے ہیں ابن ابی حاتم کی، عبداللہ ابن عمیر کہتے ہیں آدم کا اور ابلیس کا جو مکالمہ ہو رہا تھا، اور اللہ رب العزت کے سامنے ابلیس کہہ رہا تھا مجھے مدد دے، اللہ کہہ رہا آدم اکیلا تھا، تو بھی اکیلا تھا، اب جتنی آدم کی اولاد ہوگی تیری بھی ہوگی، ہر اولاد کے ساتھ ایک بچہ پیدا ہوگا تیری صفت کا جو اس کو گمراہ کرنے کی، بہکانے کی کوشش کرے گا۔ پھر مانگ رہا ہے اللہ مزید دے، تو ان کے خون کے اندر سفر کرے گا، اللہ مزید دے، تو ان کے دلوں کے اوپر دوڑے گا، تو ان کے دلوں پہ وسوسے ڈالے گا، تیرے پیادے ہوں گے، تیرے گھوڑے ہوں گے، تیرے سوار ہوں گے۔ حضرت آدم یہ ساری باتیں سنتے جا رہے۔ حضرت آدم کہتے ہیں میں تو ہلاک ہو گیا، میری اولاد تو ہلاک ہو جائے گی، اے اللہ کے رسول، اے اللہ مجھے بھی، اللہ کے رسول نے اللہ سے بات کرے ہیں، اللہ مجھے بھی کچھ عطا کر۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کرنا شروع کرتے ہیں، میں تیرے لیے حفاظت کا ایک فرشتہ بناؤں گا، تیری اولاد کی اس طرح نیکیوں کے ساتھ حفاظت کروں گا، جو میرے رستے پہ چلے گا اس کو ہدایت دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ جب آدم مانگتے چلے گئے نا تو اللہ رب العزت نے اس آیت کی تلاوت کی تھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آدم اپنی اولاد کو کہہ دینا موت سے پہلے پہلے اگر میری بارگاہ میں آ کے ہاتھوں کو پھیلائیں گے اور توبہ کریں گے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں گے، میں سارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موت تک کے لیے مہلت ہے، ہاں، لیکن موت کی بھی کچھ سٹیجز ہیں۔ موت کے اندر ایک لمحہ وہ ہے کہ جب تک نزع نہیں لگتی، جب تک پردہ نہیں اٹھتا، پردہ اٹھنے سے پہلے پہلے، اس دنیا کے اندر قدم رکھنے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے ہر بندے کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گناہ جو ہے نا، گناہ مومن کے لیے ایک پہاڑ کی طرح ہے، اگر وہ کر لیتا ہے، گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے چاہے چھوٹا بھی گناہ کیا ہے کہ میرے اوپر بہت بڑا پہاڑ گرنے والا ہے، میرے پر عذاب آنے والا ہے۔ اور جو نافرمان بندہ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اسے یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے میں نے گناہ نہیں کیا بلکہ میرے ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہے، جیسے ہاتھ کے اشارے سے اڑائی، گناہ کیا، دل کے اوپر کوئی بدل نہ آیا، دل نہ بدلا۔ رمضان کا مہینہ آیا، جہنم سے آزادی کا مہینہ آیا، اتنا قیمتی وقت ہے، اتنے قیمتی لمحات ہیں، اس کا دل پھر بھی نہیں بدل رہا، اس کو ایسے ہی لگ رہا ہے یہ جو میں نے سارے گناہ کیے ہیں کہ جیسے ناک سے مکھی کو اڑایا جاتا ہے ایسے ہی اڑا دیں گے، گناہ ختم ہوں گے۔ ایسے نہیں ہے۔ بندہ مومن کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے صحابہ، تابعین بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں جس گناہ کو تم بہت ہلکا سمجھتے ہو، ہم ان گناہوں کو ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے، اور آج کل جن گناہوں کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے،
وہ بھی کئی مرتبہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت توبہ استغفار ہم سب کو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.